السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ذیشان بھائی، آپ نے کہا صرف ایک ملک ہی کیوں، پھر جہاں بھی شرک ہوتا ہے سب کے لیے بہت بڑا سیلاب دبئی میں غالباً آیا ہے، اس لیے میں نے دبئی کا ذکر کیا، ورنہ قرآن پاک میں عام ہے وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ جہاں بھی کرۂ ارض میں اللہ کے ساتھ شرک ہو وہاں پر ہونا یہی چاہیے کہ زمین پھٹ جائے اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو یہ سب جگہوں کے لیے ہے۔ ابھی پچھلے ہفتوں میں چونکہ دبئی کے اندر غالباً زیادہ بڑا سیلاب آیا، زیادہ بارشیں آئیں، زیادہ طوفان برپا ہوا، اس لیے اس کا نام لیا، ورنہ کیا ہندوستان کیا پاکستان، جہاں بھی اللہ کے ساتھ شرک ہو اصول اور قاعدہ یہ ہے۔ آپ نے کہا کہ جس ملک میں 70% ہندو ہوں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ 70% ہو یا 10% ہو۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے جب فتح مکہ پر بت گرائے تو مکہ میں کتنے فیصد ہندو تھے؟ یہی بتوں کے پجاری، جی مسلمان تو نہ ہونے کے برابر تھے، ہجرت کر کے حبشہ یا مدینہ پاک نکل گئے تھے۔ 99% ہندو ہی تھے مکہ مکرمہ میں جب فتح مکہ ہوتا ہے، سب لات منات کے پجاری۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس ملک میں کتنی ہندوؤں کی ریشہ ہے اور کس ملک میں کتنی جو ہے وہ ہندوؤں کی ریشہ ہے، بس بت گرانا حکم ہے۔ اسلام دین بت شکن ہے، وہ بت فروش نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمارے سامنے ہے ہی ہے۔ افغانستان کے پٹھان، اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے، ہاں جی، محمود غزنوی اور دیگر جو تھے رحمہم اللہ تعالی، جنہوں نے بتوں کو گرایا اور لات کا وہ کیا تھا، منات تھا، کیا نام تھا اس کا، سومنات کا مندر گرا دیا۔ تاریخ میں نے پڑھا ہے وہ بتوں کو گرانے والے کون تھے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، وہ انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیا تھا، وہ بت خانوں کو ضرور گراتے۔ ہندوؤں نے پتہ کیا مشہور کر دیا کہ سومنات کا جو مندر ہے نا، سومنات کا بت، یہ جس بت سے ناراض ہوتا ہے غزنوی جا کر اس کو گرا دیتا ہے۔ تو اصل کمال غزنوی کا نہیں ہے، اس افغانی پٹھان کا کمال نہیں ہے، کمال ہے سومنات کے بت کا۔ جس بت سے سومنات کا بت ناراض ہو جائے غزنوی جا کر اسے گرا دیتا ہے۔ غزنوی بھی ماشاءاللہ کوئی سترے قسم کے اہل حدیث پٹھان تھا، اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہوگی، اس نے کہا تہیہ کر لیا کہ اے سومنات کا بت، تیری بھی خیر نہیں ہے۔ تو پھر الحمدللہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ مسلمان فوجوں نے سومنات کا مندر بھی توڑ ڈالا، گرا ڈالا۔ اللہ اکبر۔ وہ سومنات کے پجاری نے کہا کروڑوں خربوں کا سونا لے لو، اس بت کو مت گراؤ ورنہ تباہی آ جائے گی۔ اصل قصہ اور تھا، سومنات کے بت میں کروڑوں کا سونا موجود تھا، اور غزنوی کو ہزاروں کے سونے کی ڈیمانڈ ہوئی، آپ اس بت کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا تھا مسلمان بت شکن ہوتا ہے، بت فروش نہیں ہوتا۔ دبئی ہو یا کوئی بھی ہو، یہ اتنے گندے بے غیرت خبیث حکمران ہیں کہ ان کو جتنا خبیث، ان کی شکلیں بھی مردود، ان کے اعمال بھی مردود۔ مسلمان تو ہمیشہ بت گراتے ہوئے آئے ہیں، جی مسلمانوں نے بت خانے تعمیر نہیں کیے ہیں۔ اور اگر مغل بادشاہوں میں کسی بے وقوف چول نے یہ کیا بھی تھا تو پھر انگریز نے مغلوں کا کیا کیا، جی ہندوستان کے اندر جب کوئی امت بت خانے کھڑے کرنے لگ جاتی ہے نا، سمجھو اس کا ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ مغلوں کی تاریخ میں ہندوستان میں کیا کیا ان لوگوں نے کارنامے سر انجام کیے، بت خانے بنائے، بت خانوں کے لیے جاگیریں الاٹ کی۔ آج کہاں ہے وہ مغل؟ کتنے ذلیل اور رسوا ہو کر ان کی حکومتوں کا خاتمہ ہوا، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کس طرح ضلالت اور رسوائی کا معاملہ کیا گیا۔
کالے کرتوتوں کا انجام اسی طرح ہی نکلتا ہے۔ یہ آج ہے، آج سیلاب ہے، وہ دن انتظار کریں کہ جب اللہ ان کے اوپر کفار کو مسلط کرے گا اور ان کی نسلیں اور یہ ذلیل اور رسوا ہو کر مریں گی۔ ہمارے سامنے دنیا میں مثالیں موجود ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی ملک میں 70%، 90% ہندو ہے نا، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان حکومت وہاں مندر کھڑا کر دے یا گردوارہ تعمیر کر دے، وہ دبئی ہو یا کرتارپور ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد آئیں بائیں کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کی کتنی بڑی تعداد مکہ میں موجود تھی، یا طائف کی فتح کے موقع پر کتنی بڑی تعداد طائف میں بتوں کے پجاری ہندوؤں کی موجود تھی۔ کیا جزاک محمد اللہ رسول شیخنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکریم، کسی ہندو جزاک کو اللہ خاطر شیخنا میں لائے الکریم، اللہ تعالیٰ آپ کو کہ چھڑیاں مار مار کر سیدنا بت توڑ عثمان بن دیے؟ عفان رضی اللہ اور تعالیٰ جناب عنہ علی کے بن ابی ساتھ طالب سے قبر کہا نصیب کہ جاؤ فرمائے، علی، کوئی بت ان اور کی اونچی قبر کے قبر ساتھ اللہ نظر نہ تعالیٰ آپ آئے کو ابھی، قبر نصیب فرمائے۔ آج کے شیخ اللہ بعد۔ آپ کو خوش رکھے، کسی اللہ ہندو آپ کے بیچارے اوپر کی آنے دل والی تمام آزاری ہو جائے مصیبتیں گی، ٹال دے، کوئی ہندو اللہ تعالیٰ مسلمان آپ پر کو حملہ کر دے ایمان گا۔ والی، ابو صحت جہل والی اینڈ لمبی کمپنی بھی زندگی ہندو ہی عطا تھے، فرمائے۔ فرق یہ اللہ تھا کہ آپ کو وہ خوشیوں سے بدبخت دین نوازے، ابراہیمی اللہ ہر ہونے کا پریشانی دعویٰ بھی دور کرتے کرے۔ تھے اور لات منات بھی جزاک پوجتے اللہ تھے۔ شیخنا الکریم، تو اس جزاک اللہ وقت کے شیخنا ہندوؤں کا الکریم۔ کوئی خیال کیا گیا؟ اس لیے میرے بھائی ذرا برابر گنجائش نہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم دبئی میں ہندوؤں کو مندر کی اجازت نہ دیں اور وہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم کریں، تو پہلے انہوں نے کون سے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رکھا ہے؟ وہ تو کافر ہے، وہ تو ہندو ہے، وہ تو ہمیں مارے گا۔ ہم بت خانہ توڑیں تب بھی خیر نہیں، بت خانہ تعمیر کر کے دیں تب بھی مسلمان امت کی خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بغیرت حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حکومت وقت کا کام تھا، وہ تاریخ میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں۔ یہ میں بتا رہا ہوں حکمران کی کیا ذمہ داری ہے، بت خانہ بنانا یا بت خانہ گرانا۔ مجھے یاد آ گیا وہ شجر جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، لوگ نہ اس سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیا لوگوں نے، یا اس کو مبارک اور مقدس سمجھ کر کچھ کرنے لگ گئے۔ تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر نے وہ درخت ہی کٹوا دیا۔ وہی میری بات کہ نہ اسی ڈولا تے نہ پوسی رولا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اب کیا حضرت عمر وہاں شرطے کھڑے کرتے کہ لوگوں کو اس شجر پر بدعات کرنے سے روکیں؟ یہ ہوتا ہے حکمران کا کام۔ وہ درخت بھی ایک بت خانہ بننے لگا تھا، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر آج کی طرح شرطوں کی ڈیوٹی لگا دیتا۔ حضرت عمر نے حکم دیا وہ درخت ہی کاٹ ڈالو، نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا پوسی۔ اللہ اکبر، یہ ہے حکومت اسلامی کا کام۔ ہمارا ہزار اختلاف طالبان سے، ملا عمر صاحب سے، جی پوری دنیا چیختی رہی ہو مولوی ہو طالبانوں او ملا عمر بامیان کے بت مت گراؤ، کروڑوں لے لو ہزاروں لے لو، یہ تاریخی ورثہ ہے۔ سلام ہو ملا عمر پر۔ اس نے کہا مسلمان بت فروش بن گیا کہ مسلمان بت شکن ہوتا ہے۔ غزنوی کو تو ہم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ملا عمر کو ہم نے ان کے کارنامے دیکھ لیے۔ ساری دنیا نے دیکھا، ہر طرح کی دھوس اور لالچ کے باوجود ملا عمر کی حکومت نے بامیان کے بتوں کو بارود لگا کر اڑا دیا۔ یہ ہے اسلامی حکومت کا کام۔ یہ ایک نمبر کے بے غیرت مشرک بدعقیدہ شکلیں مردود کالے کرتوت یہ حکمران، ان خبیثوں کو تو بندہ اپنے کتوں پر رکھوالا نہ کرے، کتوں کی رکھوالی پر کھڑا نہ کرے۔ یہ مسلمان ملکوں کے حکمران بن گئے اور لگے ہیں بت خانے تعمیر کرنے۔ ابھی اللہ اپنا عذاب نہیں دے گا تو رحمت کے فرشتے نازل کرے گا۔ اسلام ہمیں آئیڈیا دیتا ہے، ہمارا آئیڈیل بناتا ہے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔
بلکہ محمد رسول اللہ سے بھی پیچھے چلے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. نمرود کی حکومت میں کتنے پرسنٹ مسلمان تھے ذیشان بھائی؟ ایک اکیلا ابراہیم ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور 99% اس نمرود کی حکومت میں ہندو ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ تو ابھی حکمران بھی نہیں تھے، ایک عام شہری تھے. بت خانے میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا. جب حضرت ابراہیم کو پکڑ کر کٹہرے میں کھڑا گیا اور کہا کہ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ابراہیم نے جواب دیا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. چولو بے وقوفو، یہ جو بچ گیا ہے یہ اسی کا کام ہے، اپنے بڑے بت سے پوچھ لو، یہ اس کا کیا دھرا ہے. وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو گنگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، لولے بھی ہیں، لنگڑے بھی ہیں، یہ تو بولتے ہی کوئی نہیں ہے. تو کہیں دبئی میں 70% ہندو ہے یا ہندوستان میں 99% ہندو ہے. ہم مسلمان، ہمارے سامنے اسوہ ابراہیم ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ توحید کی غیرت ہے کہ اکیلا ابراہیم ہے اور بتوں کی گردنیں توڑ ڈالی، ان کے گوڑے گیٹے توڑ ڈالے. مسلمان حکمرانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیڈیل ہیں، لیکن کعبے کے رب کی قسم دبئی کا حکمران ہو یا پاکستان کا حکمران ہو، بندہ ان کو اپنے کتوں کی رکھوالی پر نہ رکھے. یہ اتنے ذلیل، گھٹیا اور کمینے اور بے غیرت کہ مسلمان ملکوں میں بت خانے تعمیر کریں اور ابھی اللہ اپنا عذاب نہ لائے. توحید کی غیرت تو یہ ہے کہ آنن فانن ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، ایسی زمین آسمان تلے باقی نہ رہے کہ جہاں مسلمان بت خانہ تعمیر کرے. آپ نہیں جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سننے والوں، محمد رسول اللہ نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، نور الدین زنگی نے کیا کیا ہم یہ بھی نہیں جانتے، محمود غزنوی نے کیا کیا یہ بھی ہم نہیں جانتے. ملا عمر نے بامیان کے بتوں کے ساتھ کیا کیا. آج افغانستان کی حکومت پاکستان سے 1000 درجے بہتر ہے، اور پاکستان ہے کہ دن بدن اپنی موت کے منہ میں جا رہا ہے. ان پٹھانوں نے بتوں کو گرایا. ہم وہ خبیث ہو چکے ہیں کہ ہم نے کرتارپور میں بت خانہ کھڑا کر دیا. ابھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا خاک آئے گا. پورے پاکستان میں گندم کی کٹائی کا موسم ہے، بارش اور بادل ہے کہ وہ سانس تک نہیں لینے دے رہے. ہزاروں لاکھوں کا زمینداروں کا، کروڑوں کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ان بے موسمی بارشوں نے اور ان بادلوں اور ان گرج اور چمکنے اور یالہ باری نے اور برف باری نے. تو جب مسلمان ملک کا حکمران بت خانہ بنائے گا، مسلمان ملک کا حکمران جو زبان سے خبیث کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ احمق کھڑا کرتا ہے کرتارپور کے اندر ہندوؤں کا بت خانہ، ابھی اللہ عذاب نہ لائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش پر لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. قسم اللہ پاک پروردگار کی، دنیا اس لائق نہیں. آج ہی اللہ قیامت برپا کر دے اور تباہ کر دے سب کو اور ستیہ ناش کر دے، سکی کے ساتھ سنی کو بھی خاتمہ کر دے. ہندو کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں 70% ہیں، بھاڑ میں جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بت خانہ آپ نے گرانا ہے، بنانا نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے محمد رسول اللہ نے یہ تعلیم دی ہے، بت خانہ گرانا ہے، بنانا نہیں ہے. محمود غزنوی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، بت خانہ گرانا ہے، بنانا نہیں ہے. ملا عمر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، بت خانہ گرانا ہے، بنانا نہیں ہے. بے شک عوام کا درست عقیدہ ہے اور ہوگا اور کافی حد تک ہے. حکمران وہ ذمہ دار ہیں
جب حکومتی اجازت میں اور سرپرستی میں کوئی کام ہوتا ہے نا، جس طرح بینک میں نوکری کرنا حرام ہے، اللہ نہ کرے میرا مکان بلڈنگ ہو، پلازا ہو اور میں بینک کو دے دوں کرائے پر، تو حرام ہی ہوگا۔ کوئی بھی کام مسلمان یا کسی بھی ملک میں کوئی بھی کام حکومتی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ حکومت کا اجازت دینا اس گناہ میں برابری کا شریک ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ بت خانے بنانے والوں کو کہیں بھی 1000 میں بھی ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہمارے اندر معمولی ترین توحید کی غیرت موجود ہو۔